اس طرح کے سیزن میں لیے ہوئے ڈیسیجنز ریگریٹس کو، پچھتاووں کو دبا دیتے ہیں۔ اس پلانٹری ایکشن کے بعد لبراز اپنے تمام وہ مقاصد جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے السلام علیکم لبراز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل رپورٹس کے ساتھ۔ ریسرچز کے مطابق جولائی کا پہلا ہی ہفتہ لبراز کے لیے کئی طرح کی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ وینس 4 جولائی کو آپ کے 9th اینگل پر اپیئر ہوگا۔ وینس ایک سال میں ایک دفعہ 9th اینگل پر سے 25 دن کے لیے ٹرانزٹ کرتا ہے۔ ان 25 ڈیز میں میری آبزرویشن، ایسٹرولوجیکل رول بک اینڈ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ آپ میرٹفل ڈیسیجنز لیں گے ود ہائی انٹرسٹ لیول۔ آپ کی دلچسپی بھی ان کاموں میں بہت ہوگی اور ڈیسیجن بھی بڑے ایکوریٹ ہوں گے۔ ان ایکوریٹ ڈیسیجنز کا زیادہ تر تعلق جذباتی کیفیات سے ہوگا، جیسے لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، جیسے ریلیشن ود دا سینئرز، جیسے ریلیشن ود دا پبلک، ریلیشن ود دا بلڈ ریلیٹیوز، ریلیشن ود یور مشنز۔ اس طرح کے سیزن میں لیے ہوئے ڈیسیجنز ریگریٹس کو، پچھتاووں کو دبا دیتے ہیں، نفرتوں کو دبا دیتے ہیں، ناراضگیوں کو دبا دیتے ہیں، اینڈ ایون آپ کے اندر جو روٹین سکنس کی وجہ سے مایوسی، اداسی، آئسولیشن پیدا ہو گئی ہوتی ہے انہیں بھی دبا دیتے ہیں۔ اینڈ یو آر اگین ود دا فل فورس آف لائف اپنے مشنز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ کیونکہ وینس ہے آپ کا رولنگ پلانٹ ہے تو اس سے نیچرل ابیلٹیز بھی پالش ہوتی ہیں۔ تمام نیچرل ابیلٹیز جس کے لیے لبراز مشہور ہیں، لائک کریٹیو اسکلز، ڈسپلن، ہمبلنیس، سیکریفائزنگ نیچر، لونگ اینڈ کیئرنگ، یہ سب جو نیچرل ابیلٹیز ہیں اس میں بھی اسٹرینتھ پروڈیوس ہوتی ہے۔ ان سب اسٹرینتھ اینڈ اس پلانٹری ایکشن کے بعد لبراز اپنے تمام وہ مقاصد جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے ہائیلی ایلیجبل ہوں گے۔ نمبر 1 پہ آئے گا پرسنالٹی ڈیولپمنٹس، کردار سازی، شان و شوکت اینڈ فزیکل اپیئرنس، یہ اٹریکٹیو ہونے جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آئے گا فائنینشیل اچیومنٹس، فائنینشیل گروتھ، فائنینشیل اچیومنٹس کے لیے ملٹی ٹاسکنگ اینڈ اس طرح کی تمام چیزیں لائک انویسٹمنٹس، رسک ٹیکنگ، سم سارٹ آف۔ تیسرے نمبر کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہیں آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت۔ آپ ایک امپلائی ہیں تو اچھے انداز سے ذمہ داری نبھائیں گے، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اچھے انداز سے اسٹڈیز میں دلچسپی پیدا ہوگی، آپ ایک بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کا دھیان رکھیں گے، آپ فیملی لیڈر ہیں تو اپنی فیملی ویلفیئر کے لیے اقدامات کریں گے، اینڈ اسی طرح دیگر جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ پراپرلی نبھا سکیں گے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ یو فیل پیس اینڈ پلیجر، کمفرٹ اینڈ اسپرچویلٹی، تو یہ فیکٹر بھی آپ کو میسر آئیں گے۔ اس کا 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ زیادہ تیزی سے ڈیل میکنگ، ڈیل سائنس، ڈیل فنش لائن پر پہنچانا، زیادہ کاروباری معاملات طے کرنا، زیادہ تجارتی پروسیس سے گزرنا، مینوفیکچرنگ سے گزرنا یا چیزوں کو سٹارٹ کرنا، انیشیٹو لینا، وہ ممکن ہو سکے گا۔ اس کا 6واں فائدہ ذہنی قابلیت کا بڑھنا، نفسیاتی دباؤ کا کم ہونا، اوور تھنکنگ سے ازالہ ہونا، یا پھر وہ جو ٹائم ویسٹیج والی کانسیپٹس ہیں اس سے نکلنا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، منافع بخش اور غیر منافع بخش چیزوں کی تمیز کرنا، اور اس میں پازیٹیو سائڈ کی طرف آپ کا فلو زیادہ ہونا۔ اس کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ اٹ از اے ویری پاورفل فیول فار یور لو پرفارمنسز، فار یور relationship side, for your romance, for your life partnership decisions, for your soul bonding, for your powerful connections. And اس کا آخری فائدہ کہ اگر کوئی لبرا ٹریولنگ یا ہجرت کے کوششوں میں ہے اس کا فلفل ہو جانا، ڈاکومنٹیشن پوری ہو جانا، ایلیجبلٹی پوری ہو جانا اینڈ موو کر جانا۔ سو اتنے فائدے ہیں لبراز کو اس ایک ایونٹ سے جو 4 جولائی کو آپ کے سامنے پیش آئے گا۔
اس میں 80% لبراز اپنی کنڈیشنز، اپنی اسکلز، اپنے اویلیبل ریسورسز اینڈ اپنے پلانز کے تحت کامیاب ہو جائیں گے. انہیں ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی طرح کی کوئی ریمیڈی پرفارم کرنے کی. بٹ جو 20% لبراز ہیں، یہ وہ والے لبراز ہیں جنہوں نے 25 مئی سے پہلے ڈیسیجنز لیے ہوئے تھے اینڈ اس میں الجھے رہے. اس کا مومنٹم ابھی تک وہ توڑ نہیں سک رہے. ان خرابیوں کا، ان غموں کا، ان اداسیوں کا، ان نقصانات کا مومنٹم ابھی بھی ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے. یہ وہ والے 20% لبراز ہیں. اگر ابھی بھی وہ اپنی ول یوز کریں، اگر ابھی بھی وہ اپنے نیچرل یا گاڈ گفٹس جو ان کی صلاحیتوں کی شکل میں ملے ہیں انہیں یوز کریں اینڈ کامیاب ہو جائیں، دین ویل اینڈ گڈ، دیر از نو نیڈ فار اینی ٹائپ آف ریمیڈیز. بٹ اگر لگ رہا ہے کہ آپ نے پورا زور لگا لیا ہے، پوری ریسورسز استعمال کر لی ہیں، پورے پلانز کو چیک کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا ریمیڈیز کی طرف جائیے. اینڈ آن دا behalf آف مائی پروفیشنل آبزرویشنز، آن دا behalf آف مائی پروفیشنل جو ٹریٹمنٹ کانسیپٹس ہے، میری پرسکرپشن یہ رہے گی کہ سورہ شمس پڑھیں 5 دفعہ ایک دن میں. دیٹ از این آئیڈیل سورس آف بلیسنگس ٹو ریپیئر دا ٹائم بیہیویئر فاسٹلی اینڈ افیکٹولی. اینڈ ساتھ میں بینگ لبرا آپ کے پاس 2 آپشن ہے. آپ یا تو روبی پہنیں یا تو اوپل پہنیں. روبی از مور افیکٹو، فاسٹ اینڈ ریلائبل. اگر روبی پہنے، یاقوت اردو میں کہتے ہیں، تو اس کے 10 کیرٹ پہنی ہے. افریقن روبیز بہت مشہور ہیں. ہم نے افریقن روبیز بہت اچھا سٹاک، نیچرل اینڈ لیس پرائزز پر اپنے سٹور پر لسٹ بھی کر دیا. نیچے ڈسکرپشن میں سٹور کا لنک آ رہا ہوگا، اس پر کچھ ڈسکاؤنٹس بھی آفر کی ہیں. جن لوگوں کو اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے روبیز درکار ہوں، رنگ میں یا لاکٹ میں، یا ورائٹی آف روبیز درکار ہوں، وہاں سے وہ بائی کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے سیٹرن جو اس وقت 7th اینگل پر آپ کے ڈائریکٹ ہے، وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا. اینڈ اس کی ریٹروگریشن سے کچھ نیگیٹو امپیکٹس آئیں گے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی روبی پہنے ہوئے ہوں گے، سورہ شمس پڑھ رہے ہوں گے، تو بہت حد تک آپ مینیج ہو جائیں گے، کوئی بڑی پرابلم آئے گی نہیں. ریٹروگریشن آف سیٹرن آپ کو کس طرح امپیکٹ دے سکتی ہے، کن سیکٹرز میں دے سکتی ہے، وہ تفصیل تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا. کلو اس لیے دے دیا تھا کہ آپ اس ہفتے اس معاملے کو ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں، ابھی سے سیٹل کرنا شروع کر دیں، تاکہ اگلے ہفتے جب یہ ٹربل سیٹرن ریٹروگریشن کی کھڑی ہو تو آپ کو پرابلمز نہ آئیں. میں نے کوشش کی بہت تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو ساری انفارمیشنز، ساری سیکٹرز آف لائف کو ایکسپلین کر دوں. پھر بھی ہیومن ایررز کے تحت کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آنسر وہیں کر دوں. اب آخر پر میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح. اگر میری یہ گیون انفارمیشن، گیون سائنٹیفک آسٹرولوجیکل انفارمیشن آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہو، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. لبراز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.